اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان یہ ہے کہ روزے کے ہمارے معاشرتی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کہ جب ایک مسلمان معاشرہ روزے جیسی عبادت انجام دے رہا ہے تو معاشرہ اس عبادت سے کیا اثرات لیتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے فروعات دین میں سے روزہ دوسرا فرعی واجب عنوان ہے۔ جیسے کہ نماز اگرچہ ایک انفرادی عمل ہے، مگر دین مبین اسلام نے نماز کو بھی باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ اس عبادت کا معاشرے پر بھی اثر جاری ہو سکے۔ اسی طرح روزہ بھی اگرچہ انفرادی عمل ہے، ایک مسلم معاشرے کی اکائیاں انڈیویجولی طور پر اس واجب کو انجام دیتی ہیں۔ ہر مسلم فرد اس واجب کو جب انجام دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی ان اکائیوں سے ہی ایک مسلم معاشرہ اور سوسائٹی قوت پکڑتی ہے، اور جو اعمال افراد انجام دیتے ہیں پوری ملت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ روزہ جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو، صاحب تقوی بنو۔ روزے کا اصلی مقصد ہی انسان کو پرہیزگار و متقی بنانا ہے، یعنی اس قابل بن جائے انسان کہ غضب پروردگار سے اور نار جہنم سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اور اگر ہر مسلمان اس جذبے سے روزے کو بجا لائے کہ میں نے ایسا تقوی اور پرہیزگاری اپنانی ہے کہ ہر حرام کام سے میری جان محفوظ ہو جائے، محرمات سے انسان محفوظ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ایک فلسفہ یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی برائیوں سے بچاتی ہے اور انسان کو محفوظ بناتی ہے، انسانی جان کو غضب خدا سے محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح سیم روزے کا بھی یہ اثر ہے کہ روزہ انسان کو تقوی عطا کرتا ہے اور انسان غضب پروردگار سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کے ہم اگر معاشرتی اثرات دیکھنا چاہیں تو پہلے ہم اس کی اہمیت دیکھ لیں کہ خود روزے کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے کہ عرض کیا میں نے کہ جیسے جیسے روزہ ہر مسلمان فرد بجا لاتا ہے اور اس عبادت کا پابند ہو جاتا ہے تو افراد سے ہی ایک ملت بنتی ہے، قوم بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ اور روزے کی اہمیت میں جن نکات پر تاکید کی گئی ہے وہی نکات افراد سے ہوتے ہوئے معاشرے کو بابرکت بناتے ہیں۔ روزے کی اہمیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، اپنے اصحاب کے جمع میں تشریف فرما تھے آپ، تو فرمایا الا اخبرکم بعمل، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے عمل کی آگاہی دوں، یا اخبرکم بشیء، کسی ایسی چیز کی آگاہی دوں، ان فعلتموہ تباعد الشیطان منکم، اگر وہ عمل تم انجام دو، اگر اس چیز کے تم پابند ہو جاؤ تو شیطان تم سے بہت دور چلا جائے۔ کما تباعد المشرق من المغرب، اتنا شیطان تم سے دور ہو جائے گا جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ جب اصحاب نے یہ سنا تو عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے وہ کون سی ایسی اہم چیز ہے کہ جس سے ہم انجام دیں تو شیطان ہم سے بہت دور چلا جائے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الصوم یسود وجہہ، یاد رکھو روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، والصدقہ تکسر ظہرہ، اور صدقہ شیطان کی کمر توڑتا ہے، والحب فی اللہ عز وجل والمؤازرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نیک اعمال میں ایک دوسرے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شیطان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، شیطان کے اثرات کو مٹا دیتا ہے، اس کی طاقت و توانائی کو ضائع کر دیتا ہے۔ والاستغفار یقطع وطینہ، استغفار ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کی شہرگ کو کاٹتی ہے، یعنی کنایا ہے کہ شیطان استغفار کرنے والے کے قریب نہیں آتا، اس پہ اثر نہیں دکھا سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور آپ کے جسموں کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسا کہ ہم مالی زکوٰۃ سے مال نکالتے ہیں، علم کی زکوٰۃ علم پھیلانا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے جسم کی زکوٰۃ کہ جس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے بھرا ہے اس کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھنا۔ البتہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ سے مراد ہے اپنے جسم کو پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، تاکہ اس کی نشو و نما میں اگر فزیکلی طور پر کچھ بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، تو اس روزے کے ذریعے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ پھر اسی روزے کی اہمیت میں ہمارے مولا امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے صوم القلب خیر من صیام اللسان، دل کا روزہ بہتر ہے زبان کے روزے سے، اور ارشاد فرمایا وصیام اللسان خیر من صیام البطن، زبان کا روزہ بہتر ہے پیٹ کے روزے سے۔ یعنی 3 مراتب ہیں ہمارے پاس روزے کے۔ ظاہری روزہ ہر مسلم کا یہی ہوتا ہے کہ پیٹ کو کھانے پینے سے روک لیا، اس سے بڑھ کر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ کے روزے سے بڑھ کر زبان کا روزہ ہے، کہ جب حالت روزہ میں ہے ایک مسلمان تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، زبان کو برے الفاظ ادا کرنے سے بچا کر رکھے، اپنی زبان کی عفت کی حفاظت کرے، غیبت نہ سنے، نہ کسی کی غیبت کرے، زبان کی برائیاں جی بد اخلاقی میں کی زبان نہ کھولے۔ یہ پیٹ کے روزے سے افضل ترین روزہ ہے، اور اس سے بڑھ کر بہترین روزہ ہے دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کہ دل یاد پروردگار میں مصروف ہو اور دل میں برائیوں کی خواہشات نہ پائی جائیں۔ پھر مولا نے فرمایا حقیقت کیا ہے روزے کی؟ الصیام اجتناب المحارم، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اس ماہ رمضان میں ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب، جیسے کہ روزے کی حالت میں ایک مسلم مرد اور انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں مسلمان اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا، تو بس محتاط رہے، احتیاط میں رہے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا ہو۔ اور یہ حرام کام زیادہ تر لذتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام، اگر روزے کی حالت میں انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو بچانا سیکھ لے، تو یہ سب سے نفع بخش ترین روزہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں جی ایک واجب سمجھ کر
صرف جی رب العالمین نے ایک روزہ واجب عمل قرار دیا ہے اور ہم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے بس روزہ رکھ رہے ہیں، مگر اس کا فلسفہ معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں کہ اس روزے کے اثرات و برکات کیا ہیں، یہ معلوم نہیں کہ اس روزے نے انسانی جان میں کیا نتیجہ دینا ہے۔ تو ایسا روزہ بس وہی ہے جو پیٹ کا روزہ ہے، ایسا روزہ کہ جس کے پیچھے انسان کی معرفت اور آگاہی نہ ہو کہ اس روزے نے مجھے کیا دینا ہے، یہ بس بھوک اور پیاس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر روزے کے فلسفے پہ توجہ ہو، روزے کے ہدف اور مقصد پہ توجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ مولا امیر الاسلام فرماتے ہیں بہترین نفع بخش ترین روزہ وہ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی لذتوں سے بالکل دور رہنا سکھا دے، ایسا روزہ بہترین روزہ ہے، نفع بخش ترین روزہ ہے۔ یعنی اس کے آپ مد مقابل اپوزٹ چلے جائیں کہ وہ روزہ کہ جس میں انسان دنیاوی لذتوں سے بچنا نہ سیکھ پائے، اس روزے کا نفع نہیں ہے، اس روزے کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ ممکن ہے بھوک پیاس کنٹرول کرنے سے انسان معدے کی بیماریوں سے بچ جائے، کولیسٹرول کو کنٹرول کر لے، فزیکل جسمانی صحت سے مل جائے، لیکن یہ وہ نفع نہیں ہے کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ معدے کے کنٹرول کرنے سے تو انسان متقی نہیں بن پاتا۔ متقی تبھی بنتا ہے انسان کہ جب اپنے آپ کو آفتوں سے، مصیبتوں سے، حرام لذتوں سے بچا لے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ سب سے بہترین نفع بخش ترین روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور کر لے۔ لذتیں ہیں، انسان کی نیچر ہے، خواہشات انسان کی نیچر میں بنتی ہیں، لیکن ان لذتوں کا انسان پجاری نہ بن جائے، پجاری نہ بنے لذتوں کا۔ ہاں اگر ایوائڈ کرنا پڑے تو انسان کو کوئی دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، آسانی سے انسان ان لذتوں سے گزر جائے، اور یہ لذتوں سے گزرنا روزے سے پریکٹس ملتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اس روزے کو پروردگار نے کیوں واجب قرار دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض اس لیے قرار دیا ہے تاکہ اپنی مخلوقات کے اخلاص کو آزما لے، یہ میرے بندے میری خاطر کتنے مخلص ہیں۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یعنی اپنے رب کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اس کام سے بچنا کہ جو خدا سے دوری کا سبب ہو، خالص ہو جائے دل مومن کا۔ اور روزہ انسان کو خالص کرتا ہے، روزہ انسان کو خالص کرتا ہے۔ آپ اپنی ذات میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ جب روزے کی نیت کر لی، اب حتیٰ مسواک مارنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کا کوئی ذرہ کھانے کا بچا ہوا، منہ میں جو بچ جاتی ہیں خوراک کے ذرات، کہیں ایسا نہ ہو وہ نکل لے انسان، یا کہیں ایسا نہ ہو مسواک کرتے ہوئے پانی کی رطوبت حلق میں چلی جائے۔ نہیں، اب احتیاط کرنی ہے جی۔ اگر کہیں مسواک کر لی نیت کرنے کے بعد تو پھر بھاگے جی کسی عالم کے پیچھے، بھی مولانا صاحب ہم نے تو نیت کی، نیت کے بعد مسواک ہم نے کر لی، اور خدا نخواستہ اس مسواک کرنے کے دوران اگر کوئی پانی کا قطرہ حلق سے اتر گیا، اب پھر مسئلہ ہے جی، اب پھر پریشانی بن گئی۔ مولانا صاحب کسی کو ڈھونڈیں جی، فتویٰ پوچھیں کہ وہ ہمارے اختیار سے نہیں، اچانک سے غیر اختیاری صورت میں قطرہ پانی کا مسواک کرتے حلق سے اتر گیا ہے، تو کیا ہمارا روزہ ہے یا باطل ہو گیا؟ کہیں خدا نخواستہ کفارہ نہ آ جائے جی، ایک روزے کے بدلے 2 ماہ کا روزہ نہ رکھنا پڑ جائے۔ یعنی انسان کو اتنا الرٹ ہو جاتا ہے اپنے رب کی خاطر، رب کی خاطر کوئی نہیں دیکھ رہا، خود کھڑے تھے اکیلے گھر میں مسواک کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہاں مگر دل میرا جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے۔ اب الرٹ ہو گیا انسان، مسلمان ہوشیار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو جو روزہ رکھے وہ خراب ہو جائے۔ اسی خاطر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب روزہ رکھ لیا، روزے کے علاوہ کسی حالت میں ہوتے ہیں تو ممکن ہے کسی کو برا بھلا کہہ دیں، ممکن ہے کہیں جھگڑ پڑیں کسی کے ساتھ، جھگڑالو طبیعت کے لوگ، لیکن جب روزے میں ہوتے ہیں تو اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ نہیں جھگڑنا نہیں ہے جی، ہم عبادت میں۔ تو بس روزہ اپنے رب کے لیے انسان کے دل کو خالص کرتا ہے، صاف و پاکیزہ کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ اب اس کے فوائد دیکھ لیں جی۔
وہ فوائد کہ جو انڈیویجولی ہمیں حاصل ہوتے ہیں روزے سے، پہلا فائدہ ہے روزے کی عبادت سے انسان کی ذات میں صبر جیسا گوہر حاصل ہوتا ہے. بہت قیمتی چیز ہے صبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. جب کہیں اپنی زندگی میں مشکلات میں، آفات میں، مصیبتوں میں گر جاؤ تو روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. صبر، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے. تو روزہ صبر دیتا ہے انسان کو. جب انسان فجر سے لے کر مغرب تک حالت روزہ میں ہے اور بہت سی حلال خواہشات سے بھی پرہیز کر رہے ہیں تو یعنی اسے صبر کی کیفیت حاصل ہے. روزے کی حالت میں آپ کو کوئی آ کر تنگ کرتا ہے تو آپ بالکل الرٹ ہیں، جی ہم نے اسے بد زبانی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، چونکہ ہم روزے کی حالت میں. روزہ انسان کی ذات میں ایک ٹھہراؤ دیتا ہے. چونکہ پورا دن انسان عبادت کی حالت میں ہے تو عبادت خود انسان کی نفسانیت کو مارتی ہے. وہ جو طوفان امواج اٹھتا ہے نا انسان کی خواہشات کا، غلط ارادوں کا، وہ سارا تھم جاتا ہے، سارا پاش پاش ہو جاتا ہے، دل میں ٹھہراؤ آتا ہے، صبر ملتا ہے. اور خاص کر اس صبر کی کیفیت حاصل ہونے کے بعد انسان اپنے غصے کو بہت آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے. یہ انسانی ویلیوز ہیں. یہ ممکن ہے روٹین لائف میں کوئی بہت ہی غصیلہ انسان ہو، بس جو اس کے سامنے کاٹ پھاڑ دینا چاہتا ہو، مگر روزے میں ایسا نہیں کرے گا. روزے میں غصے پہ خاص کنٹرول رہتا ہے انسان کو. اور جب غصے پہ کنٹرول پا لیتا ہے انسان، بد اخلاقی سے پرہیز کرتا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا. اور اس روزے کی حالت میں جب پروردگار عالم نے بہت سے حلال کاموں سے بھی پرہیز کا حکم دیا ہے، جی کھانا نہیں ہے آپ نے، پینا نہیں ہے آپ نے اس میں، تو جب انسان کھانے پینے جیسی حلال خواہشات سے اجتناب کرنا سیکھ جاتا ہے تو حرام کام آٹومیٹکلی انسان سے دور ہو جاتے ہیں. حرام خواہشات سے انسان اجتناب کرتا ہے، اور ان حرام خواہشات سے اجتناب کے نتیجے میں انسان کا دل خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے. خالص دل ہمیشہ خدا کے قرب میں ہوتے ہیں. خالص دل ہمیشہ انسان کے قرب میں ہوتے ہیں. اب یہ وہ فوائد ہیں کہ جو ایک ذات کو مل رہے ہیں، ایک انسان کی ذات میں اور دل میں حاصل ہو رہے ہیں. ابھی انہی فوائد کو آپ نے آگے معاشرے میں بھی جب اپلائی کریں گے تو اس کا اثر نظر آئے گا. چونکہ عرض کیا میں نے کہ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ بس ایک ذات سے مربوط ہے، بلکہ افراد اور معاشرے کی اکائیاں جب اس واجب عمل کو انجام دیتی ہیں تو خود بخود وہ اثرات معاشرے پر بھی جاتے ہیں. آپ فرض کریں مثال کے طور پر کہیں کسی اجتماع میں 100 افراد کھڑے ہوں، 100 کے 100 روزے سے ہوں، تو جیسے ایک کسی کی انسلٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اسی طرح دوسرے 99 بھی کوشش کریں گے کہ حالت روزہ میں ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. تو یہ روزے کی معنوی برکات خود بخود معاشرے میں جاتی ہیں. آپ فرض کریں مثال کے طور پر ابھی جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، سبھی کا اہتمام ہوتا ہے صبح سحری کے لیے اٹھنے. یہ اہتمام کرتے ہیں مسلمان کے اذان صبح سے پہلے کچھ نماز شب کی 2 رکعتیں ادا کر لی جائیں، کچھ موقع خدا کے ساتھ مناجات کرنے کا مل جائے، مسجد جائیں جی اکٹھی، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کوشش کرتے ہیں افطار ایک ساتھ مسجد میں اکٹھے ہوں. یہ نیک آرزویں جو پیدا ہوتی ہیں انسان کے دل میں، یہ ایک انسان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو جمعاً اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر اپنے دل میں عبادات کا رجحان لے کر آتے ہیں. اجتماعی اور معاشرتی طور پر جب عبادات کا رجحان آتا ہے تو وہ سارا سال کے جو پیچھے 11 مہینے شیطان کے چنگل میں گزارے تھے لوگوں نے، اس شیطان سے دور ہو گئے. چونکہ وہ جراثیم کہ جس کے ذریعے سے اگر شیطان وسوسہ کرتا ہے، وہ کیا جراثیم؟ خواہشات ہیں. خواہشات نفس ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان وسوسہ کرتا ہے. اور وہ خواہشات نفس جب کنٹرول میں ہوتی ہیں، شیطان کو وسوسہ کرنے کا چانس ہی نہیں ملتا. تو وہ فضائیں جو آلودہ ہوتی ہیں شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے، اچانک ماہ رمضان میں ساری فضائیں بدل جاتی ہیں اور معاشرے پر ایک معنوی اثر آ جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ کم بخت لوگ کہ جو روزے کو ہی تجارت کا وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مہنگائی کر دو جی، ماہ رمضان میں
اگرچہ سارا دن تو کوئی نہیں فروٹ خریدتا، افطار کے لیے جا کر خریدنا فروٹ لوگوں نے، وہ جو 100 کی چیز تھی وہ ڈبل کر دی، 200 کی کر دی۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موذی جراثیم ہوتے ہیں مسلم معاشرے کے اندر، شیطانی اہلکار، ان کو کوئی خدا سے سروکار نہیں ہوتا، نہ مسلمانوں سے کوئی سروکار ہوتا ہے، اور اکثر یہ مفاد پرست طبقہ خود روزوں سے دور ہوتے ہیں، انہیں روزے کا وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ تاجر طبقہ، مفاد پرست طبقہ بھی روزے میں آ جائے تو ان کو بھی پھر خوف آتا ہے، ان کو بھی خوف آتا ہے۔ البتہ بہت کم ہوتے ہیں افراد ایسے، ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک تھا جی، ہم نے روزے کے معاشرتی اثرات دیکھنے ہیں کہ روزہ ایک معاشرے پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ اثرات مد نظر رکھنے آپ نے کہ جب انسان ذاتی طور پر برائیوں سے بچ رہا ہو، غلط خواہشات سے بچ رہا ہو، اس کا دل خالص ہو رہا ہو خدا کے لیے، تو کچھ اخلاقی اثر معاشرے پر روزہ ڈالتا ہے، اور وہ اخلاقی اثرات یہ ہیں کہ انسان معاشرے میں دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتا ہوا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ فیملی سطح پہ دیکھیں، روزہ دار مسلمان ہیں، جب روزے کے ساتھ ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیہیو کسی اور طریقے سے کرے گا، پہلے والا روٹین والا نہیں کرے گا، ماں باپ کے ادب اخلاق کا زیادہ خیال رکھے گا۔ اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ، معاشرے میں ایک ایک فرد جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، حالت روزہ میں ہم اس کے ساتھ بہتر ہی بیہیو کرنا چاہتے ہیں، انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے، کسی کا بگاڑنا نہیں چاہتے، اور روزے کی حالت میں کسی کا حق نہیں کھاتا روزہ دار مومن۔ یہ اخلاقی اثرات ہیں، نہ کسی کا غصب کرے گا، نہ چوری کرنے کی کوشش کرے گا، ڈاکے ڈکیتی کا تو تصور نہیں کر سکتا روزہ دار مسلمان۔ اور اس کے ساتھ جو اثر ہے، چونکہ حرام خواہشات سے روزہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے ساتھ روزے دار انسان معاشرے میں کسی کی ناموس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیسے وہ روزے دار کہ جس کا روزہ ہو اور وہ پھر کسی مسلم کی ناموس کو غلط نگاہوں سے جھانک رہا ہو، ایک حیا، ایک فطری حیا کا عنصر انسان میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ روزہ دار مسلم کسی کی غیبت نہیں کرتا اور نہ ہی غیبت سننا چاہتا ہے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ، یہ بھی آپ نے خود جج کیا ہوگا کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں اور آپ کے سامنے کسی کا گلہ شروع ہو جائے تو کہتے ہیں رہنے دے یار، ابھی سے فالتو کی برائیاں غیبتیں نہیں کریں۔ اور روزہ دار انسان مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو ایک انسانی ہمدردی آٹومیٹکلی دل میں جاگتی ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اثرات ہیں جو اخلاقی طور پہ روزے کے آٹومیٹکلی انسان کے دل میں اترتے ہیں۔ اور ان اثرات کے علاوہ کچھ اثرات دین اسلام نے خصوصی مسلمان روزہ دار سے چاہے ہیں۔ ان اخلاقی ویلیوز کے علاوہ ہٹ کر وہ خصوصی اثرات کہ مسلمان جب ماہ رمضان میں وارد ہوتے ہیں، کل دنیا کا مسلمان، پاکستان کے چاہے کسی کوشے میں رہتا ہو، کونے میں رہتا ہو، یا دنیا کے کسی ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہو، سب برابری کا احساس لے کر روزے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ برابری کا احساس کہ ہم سب مسلمان بھائی برابر ہیں، ایک اجتماعی بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھائی چارے کا احساس پیدا ہوتا ہے، پریشان حال مسلمانوں کا ہاتھ تھامنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انفاق خود ایک واجب کام ہے، قرآنی آیات کا آپ مطالعہ اگر کریں، رائے خدا میں انفاق کرنا واجب ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے خمس کی صورت میں ہو، چاہے صدقات کی صورت میں ہو۔ انفاق ہمارے دین کا حصہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ روزے کی حالت میں یہ جذبہ بہتر اٹھتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو اجتماعی افطاریاں کروائی جاتی ہیں، یہ کس وجہ سے؟ جذبہ ہے رائے خدا میں انفاق کرنے کا۔ اور بعض دفعہ ہوتے ہیں ایسے مومنین کہ جو ممکن اپنے گھروں پہ افطار نہ کروا سکتے ہو، یا مسجد میں کہیں اہتمام نہیں کروا سکتے، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہوٹل والوں کو دے دیتے ہیں پیسے، جی آج شام راستے میں مزدوروں کو ہماری طرف سے افطار کروا دیں۔ انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پریشان حال لوگوں کا ہاتھ تھامیں۔ اور پھر معاشرتی سطح پہ جیسے عرض کیا کہ قرآن کا رجحان بڑھتا ہے لوگوں میں کہ روزہ ہے تو بھی قرآن کا ختم قرآن کر لیں، چاہے مرحومین کو اسال کے نیت سے ہی پڑھ رہے ہوں،
ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عبادتوں کا ایک رجحان بڑھتا ہے اور نیک کاموں کی طرف رغبت مسلمانوں کی بڑھتی ہے۔ اسی فائدے کو، اسی مقصد کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے اس لیے واجب قرار دیے تاکہ روزے کے ذریعے سے امیر اور فقیر برابر ہو جائیں، یہ طبقہ بندی کا فرق مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ، اور یہ اس لیے ہے کہ امیر مسلمان روزہ رکھ کے بھوک کو محسوس کرے اور پھر جا کر فقراء پر رحم کرے، مہربانی کرے۔ اور اس پھر حدیث کا آگے ادامہ بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں عام حالات میں امیر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی ضرورت محسوس، اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ قادر ہے اپنی ضروریات پوری کرنے پر، لیکن اپنی ضروریات میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ کسی فقیر کو یاد نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے روزے اس لیے واجب قرار دیے کہ امیر غریب کا وہ طبقاتی فرق مٹ جائے، ایک امیر مسلمان غریب کی ضرورت اور بھوک کو محسوس کرے، کہ جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وفی حقہم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مسلمان امراء اور اغنیاء کے مال میں حصہ ہوتا ہے محروم لوگوں کا۔ عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، مگر روزہ وہ حصہ امراء کو یاد دلاتا ہے کہ بھوک کے احساس سے یہ لوگ فقراء کی مشکلات کو درک کریں اور ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کریں۔ ابھی دیکھیں ماہ رمضان کہ جیسے روزے ہم پر آتے ہیں تو خاص دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، ماہ رمضان میں خاص دعائیں تعلیم دی گئی ہیں۔ جیسے دعا عام طور پہ مشہور ہے، سبھی کو یاد ہوتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور واغن کل فقیر۔ اس دعا کے جملوں پہ اگر آپ توجہ کرتے ہیں، پروردگار قبر میں چلے جانے والے مرحومین کی قبروں پر سرور اور خوشی نازل فرما، ہر فقیر کو تو غنی کر دے، ہر بھوکے ننگے کو تو لباس دے، بے گناہ قیدیوں کو تو رہائی دے۔ اس دعا کے جملات پہ اگر آپ توجہ کریں تو اس کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے اس دعا کا کہ یہ دعا ماہ رمضان میں پڑھنے کی اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے معاشرے کے لاچار افراد کی جانب مسلمان توجہ کرے۔ ایک دعا ہے، اے پروردگار تو مرحومین کی قبروں پر سرور نازل فرما، بھوکے ننگے کو تو لباس عطا فرما، فقیروں کو تو غنی کر دے اور بے گناہ قیدیوں کو تو رہائی دے۔ اب بھلا سوچیں، بھلا خدا نے ڈائریکٹ ہاتھ آ کے پکڑ کر فقیر کو غنی کرنا ہے؟ نہیں، یہ وظائف دیے جا رہے ہیں کہ ایک روزہ دار مسلمان اپنے مرحومین کو خوش کرنے کے لیے انہیں پیچھے استغفار ان کے لیے کرے، ان کے لیے دعا و فاتحہ پڑھے، ان کے لیے قرآن پڑھے، ان کے لیے صدقات دے، تاکہ وہ مرحومین بھی خوش ہو جائیں کہ ہمیں بھی کچھ زادرہ بھیج دیا وہ رسا نے۔ ایک مسلمان روزہ دار کوشش کرے کہ جو فقیر ہے اس کے معاشرے میں اس فقیر کا ہاتھ تھام کے اسے برے حالات سے نکالے۔ ایک مسلمان روزہ دار کوشش کرے کہ کوئی اگر مریض ہے اور وہ دوا اپنی نہیں لے سکتا تو یہ روزہ دار مسلمان اس بیچارے غریب فقیر مریض کو افاقے تک لے جانے کے لیے اس کی دوا خریدے۔ سوچیں ذرا کہ یہ دعا ماہ رمضان کے ساتھ ہی کیوں مخصوص ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ماہ رمضان کا مہینہ پورے سال میں ایک تربیتی ورکشاپ ہے، ایک مہینے کی ورکشاپ ہے۔ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں صرف روزے کی عبادت دے کر اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اپنی عبودیت میں لے لیتا ہے۔ آپ فرض کریں آپ کا کوئی اگر ایجوکیشنل کہیں پر ورکشاپ ہوتی ہے تو جو کچھ آپ اس ورکشاپ میں سیکھتے ہیں آپ ان سکلز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، کوئی بھی ورکشاپ ہوتی ہے۔ اب یہ تو ایسی ورکشاپ ہے جس میں آپ کے سر پر کوئی معلم نہیں کھڑا، اس ورکشاپ میں کوئی آپ کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، کوئی منع منعیت کرنے والا نہیں ہے، صرف آپ کی اپنی ذات ہے جو اس باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے حکم خدا کے مطابق۔
ایک مہینے کی ورکشاپ گزار کے 30 دن کا روزہ رکھ کر تو انسان کو ایسا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ویلیوز سیکھتے ہیں ایک مہینے میں یہ پورے سال میں جاری رکھے. ورکشاپ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے. اور یہ تربیتی ورکشاپ ہے, انسانی ویلیوز لینے کی ورکشاپ ہے. اس روزے کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ایک پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے, کیا وہ صرف ہماری بھوک اور پیاس کے روزے تھے, پیٹ کے تھے, یا نہیں بارگاہ پروردگار میں ہمیں قریب کرنے کے روزے تھے؟ کیسے معلوم ہو؟ تو صرف ایک نسخہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ کے روزے بارگاہ رب العالمین میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں, تو یہ دیکھ لو کہ جو آثار روزے کے مانگے گئے ہیں وہ آپ نے حاصل کیے ہیں یا نہیں. ایک کسان فصل بوتا ہے نا, یا کوئی مالی باغ لگاتا ہے, تو اس کی بہترین فصل کہلانے کا یا بہترین باغ کہلانے کا کب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بڑا اچھا فصل تھا, بڑا اچھا باغ تھا؟ جب اس کا پھل حاصل ہوتا ہے, جب فصل تیار ہو کر رزق دیتی ہے, روزی دیتی ہے. اسی طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں, تو یہ جج کر لیں اپنی ذات کو کہ جو روزے کے اثرات اور فلسفہ اور فوائد آپ سے مانگے گئے ہیں وہ آپ نے حاصل کیے ہیں یا نہیں. معلوم ہو جائے گا روزہ آپ کا قبول ہوا یا نہیں. اگر خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے اس ایک مہینے کی ورکشاپ میں تو روزہ قبول ہے. اگر خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوا اور ہر طرح کی حرام خواہشات لینے کے لیے نفس للچا رہا ہے تو مطلب روزہ نہیں تھا, صرف ایک بھوک کاٹی ہے, فاقہ تھا. اگر روزہ رکھ کر غریبوں, فقیروں اور مساکین لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو مطلب روزہ قبول تھا. اگر غریبوں فقیروں کو دیکھ کر حقارت اور نفرت ہوتی ہے تو مطلب روزہ نہیں تھا. اور اگر روزہ رکھ کر اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنے کو من چاہتا ہے تو روزہ قبول تھا. اگر روزہ رکھ کے پھر بھی خدا سے بیزاری ہے تو یہ روزہ نہیں تھا, پھر یہ فاقہ تھا. بہت آسان فارمولہ بتایا شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے. بس یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک مہینے کا روزہ رکھنا پورے آئندہ 11 مہینے کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ ہے. اور ہمارے عرفاء, خاص کر مذہب تشیع کے عرفاء, اس ماہ رمضان کو سیر و سلوک کا مہینہ قرار دیتے ہیں. معنوی سیر و سلوک, اپنے تزکیہ اور تربیت کا سیر و سلوک, ایک روحانی سفر کہ جو انسان نے مادی دنیا میں رہ کر اپنے پروردگار کی جانب کرنا ہے. سیر و سلوک کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخلاقی اور مانوی نقائص ختم کریں. اور یہ ماہ مبارک بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے روحانیت اور مانویت کی جانب انسان کو متوجہ کرنے کے لیے. بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ ماہ رمضان کے علاوہ کہیں ہٹ کر سوچیں کہ کہیں انسان کے من میں ایک خواہش جنم لے اور وہ خواہش گناہ سے ریلیٹ کر رہی ہو اور اس سے اوائڈ کرنا تو مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان پہ غلبہ کر جاتا ہے شیطانی وسوسہ. مگر ماہ رمضان میں جرأت نہیں شیطان کی. ماہ رمضان میں شیطان وسوسہ نہیں کر سکتا کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ اس ماہ رمضان میں شیطان کو جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے. یعنی خود مومن اپنے دل پر اس شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیتا. وہ شرائط جو عام دنوں میں یا عام مہینوں میں ہوتی ہیں شیطان کا وسوسہ کارگر ثابت ہونے کے لیے, وہ شرائط مومن ہٹا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے ہو کھانا لے کر اور کھانے پہ مکھیاں بار بار آ رہی ہوں تو آپ ہٹاتے ہیں, انہیں خود ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر کھانا کڑوا ہو, آئے گی مکھی؟ اس نے آنا ہی نہیں ہے, اس کے لیے جاذبیت ہی نہیں ہے, کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے مکھی. اسی طرح ہے انسان روزے کی حالت میں ایک مومن اپنے دل سے وہ بیہودہ حرام خواہشات کا تصور ہی مٹا دیتا ہے کہ وہ اس کا نفس جو روزے سے پہلے تھا النفس امارۃ بالسوء, اب یہ روزے کی حالت میں امارۃ بالسوء نہیں ہے, اب النفس المطمئنہ کی منزل پر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ
یعنی حالت اطمینان میں رہتا ہے روزے دار. اور جب افطار پہ آتا ہے، افطار کے نزدیک ہو کر سوچے کہ یہ دن میرا کیسے بھلا گزرا. بقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیٹ کا روزہ تھا یا میرے دل کا روزہ تھا؟ صرف پیٹ کا روزہ ہو تو وہ پھر عادت ہے، رسم ہے، اور جب عبادات رسمیں بن جاتی ہیں کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچاتی. بس اسی کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام روزہ داروں کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک کی برکات اور آثار سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں سے پروردگار درگزر فرمائے، آل محمد کی شفاعتوں سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے وارث اور آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام علیہ السلام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. بار محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.